ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ یہ منظر ہے لاہور کی پنجاب یونیورسٹی کا، جو وسیع رقبے پر پھیلی ہے۔ خوبصورت یونیورسٹی ہے، جہاں اندر قدم رکھو تو آپ کو ہر جگہ اسٹوڈنٹس ہی نظر آئیں گے، کہیں یہ گروپ کی صورت میں، کہیں لڑکا لڑکی ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے کھڑے، کہیں کوئی ٹیچر اپنا لیکچر لینے جا رہا تھا تو کہیں کوئی ٹیچر کلاس سے فارغ ہو کر آ رہا تھا۔ تبھی پارکنگ میں ایک بڑی چمچماتی گاڑی آ کر رکی۔ اگلے لمحے آنکھوں پر چشمہ لگائے وہ حسن شیخ تھا، بھوری آنکھیں، ہلکی داڑھی میں سجے بھاری خد و خال اور کشادہ پیشانی۔ وہ کئی دلوں کو دھڑکانے کی اہلیت رکھتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی دوسری جانب سے اس کا دوست شہروز نکلا، جس کا نک نیم شیری تھا۔ وہ مغرور قدم اٹھاتا ہوا یونیورسٹی کے جانب چل پڑا۔ اس نے گھڑی پر وقت دیکھا، ابھی 5 منٹ باقی تھے، یعنی وہ وقت پر پہنچ گیا تھا۔ گڈ۔ وہ دونوں کلاس میں داخل ہونے تک کئی نظروں کا محور بنے تھے۔ وجہ حسن شیخ کی شخصیت تھی، جو لوگوں کو اس کی طرف کھینچتی تھی۔ کئی لڑکیاں اس کی طرف حسرت سے دیکھتی، کئی لڑکیاں دل ہی دل میں اسے پسند کرتی، مگر خود میں اتنی ہمت نہ پاتی کہ وہ اس مغرور امیر زادے کو بتا سکے۔ وہ تو ایسا ہی تھا کہ بیک وقت کئی دل روندے، اور وہ ایسا ہی کرتا۔ کئی لڑکیاں اس چاہ سے اس کی طرف بڑھی، مگر اس کے مغرور اور اکھڑ مزاج کی وجہ سے پیچھے ہٹ گئی۔ اس کے کوئی لمبے چوڑے دوست نہیں تھے، بس شیری تھا جو بچپن سے اس کے ساتھ تھا اور جو اس کی ہر بات، ہر عادت سے واقف تھا۔ وہ جب شیری کے ساتھ کلاس میں پہنچا تو سب لڑکیوں نے اسے دیکھا۔ وہ ان کے دل روک لینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ کم بخت اتنا حسین اور ہینڈسم ہونے کے باوجود سنگل کیوں تھا؟ اوہو، یہ ہینڈسم لڑکے ہمیشہ سنگل کیوں ہوتے ہیں؟ وہ پہلی رو میں بیٹھ گئے۔ تبھی کلاس میں مس رمشا داخل ہوئی۔ وہ BBA کے اسٹوڈنٹ تھے اور رمشا ان کو اسٹیٹس پڑھاتی تھی۔ رمشا بائے میں رہتی تھی اور صرف اس کی آنکھیں ہی نظر آتی تھیں، جو بلا کی خوبصورت تھی۔ بڑی بڑی پلکوں میں چھپی نیلی آنکھیں اور دائیں آنکھ کے نیچے بنا چھوٹا سا تل، اس کی آنکھیں قیامت ڈھاتی تھی۔ حسن کا اس کے بعد کے لیکچرز کا کوئی حساب نہیں تھا، مگر وہ رمشا کا لیکچر مس نہیں کرتا تھا۔ السلام علیکم، اس نے کلاس میں داخل ہوتے سلام کیا، جس کا پوری کلاس نے مؤدبانہ جواب دیا۔ تھوڑی دیر میں وہ لیکچر دے کر چلی گئی اور وہ مغرور امیر زادہ شرافت سے اس کا لیکچر سنتا رہا، بغیر یہ جانے کہ اس نے پڑھایا کیا تھا۔ رمشا اسٹاف روم میں بیٹھے کچھ پیپرز چیک کر رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دروازے کی سمت دیکھا تو حسن کھڑا تھا۔ میں اندر آ جاؤں؟ وہ دروازے کے بیچوں بیچ کھڑا اسے اجازت مانگ رہا تھا۔ آ جائیں، اس نے دھیمی آواز میں اجازت دی۔ وہ کتنا میٹھا بولتا تھا۔ شیری ہوتا تو اسے 21 توپوں کی سلامی دیتا، کیونکہ اس نے حسن کو اتنا میٹھا بولتے کبھی نہیں سنا تھا۔ وہ اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ خاموش نظروں میں یہ مطالبہ تھا کہ وہ اب اسے پھر سے سمجھا دے، اور رمشا ہمیشہ کی طرح اسے پھر سے سمجھانے لگی۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی اس کے پاس آ جاتا تھا۔ رمشا کو لگتا تھا کہ حسن نالائق اسٹوڈنٹ ہے، جبکہ اسے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ پریویس ساری کلاسز ٹاپ کر چکا ہے۔ تم آج پھر سے میم رابی کے پاس گئے تھے؟ وہ کافی شاپ میں بیٹھے انجوائے کر رہے تھے جب شیری نے یہ سوال پوچھا۔ وہ جو کافی کا سپ لے رہا تھا غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ میم رمشا، اس نے دان پیستے ہوئے تصحیح کی۔ کیوں؟ تم انہیں میم رابی کہتے ہو نا؟ وہ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بگڑے موڈ کے ساتھ کہنے لگا۔ اچھا، اور تمہیں یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ شیری نے اسے جانچتی نظروں سے دیکھا۔ مجھے کیوں کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے؟ وہ حسن کو شکی نظروں سے دیکھتے بولا۔ کوئی گڑبڑ نہیں ہے، وہ صرف موبائل دیکھنے لگا۔ شیری کو محسوس ہوا جیسے وہ اس ٹاپک سے بچنا چاہ رہا ہے۔ کیونکہ رمشا اور اس کا کوئی جوڑ نہیں تھا۔ وہ گھر دیر سے آیا تھا، تقریباً سبھی سو گئے تھے۔
وہ ایسے ہی دیر سے آتا اور پھر دیر سے اٹھتا اور یونیورسٹی چلا جاتا۔ رمشا ایک طلاق یافتہ لڑکی تھی۔ اس کا ایک بیٹا تھا علی۔ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ علی کو سلا کر کھانا کھا رہی تھی جب اس کی اماں نے بات چھیڑی، کل تم جلدی آ جانا۔ کیوں؟ خیریت؟ تمہیں دیکھنے لڑکے والے آ رہے ہیں۔ امی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں کوئی کم عمر کوانی لڑکی نہیں ہوں کہ کوئی میرے لیے رشتہ لائے اور میں شادی کر لوں۔ اس نے پلیٹ پرے کر دی۔ رشتہ صرف کم عمر اور کواری لڑکیوں کے لیے نہیں آتے۔ اماں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ اکیلے زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ میں اکیلی کہاں ہوں اماں؟ آپ، بابا، علی سب میرے ساتھ ہیں۔ آپ میرے لیے رشتہ ڈھونڈنا بند کر دیں۔ میں شادی نہیں۔ وہ ہر بار کی طرح اپنا فیصلہ سناتی کمرے سے چلی گئی۔ اب پیچھے اماں اس کی ٹینشن لیے بیٹھی رہی۔ وہ چاہتی تھیں کہ رمشا کی شادی ہو جائے۔ ان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ وہ رمشا کا ہاتھ محفوظ ہاتھوں میں سونپنا چاہتے تھے، مگر رمشا اس بات کے لیے راضی نہیں تھی۔ اسے لگتا تھا اس کی پہلی شادی سے اسے کوئی خوشی نہیں ملی تو دوسری اور تیسری سے بھی نہیں ملے گی۔ اس کے جینے کی بس ایک ہی وجہ تھی، اس کا 3 سال کا بیٹا علی۔ آج خیریت ہے؟ جلدی اٹھ گئے؟ ہادی شیخ نے اسے سوالیہ دیکھا، جو بہت وقت کے بعد آج ان کے ساتھ ناشتے کے ٹائم پر موجود تھا۔ جی خیریت ہے، یونیورسٹی جانا ہے۔ یہ پڑھائی وڑھائی کا بھوت اتر جائے تو سیاست اور بزنس میں انٹرسٹ لو۔ مجھے سیاست میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ڈیڈ۔ ابھی نہیں ہے، بعد میں ہو جائے گا۔ یہ سیاست، یہ بزنس اب تمہارا ہے۔ وہ اسے اس کی اہمیت جتا رہے تھے کیونکہ وہ کسی بھی چیز میں انٹرسٹ نہیں لیتا تھا۔ شیری کی کال آئی تو وہ کال لینے باہر کی طرف چلا گیا۔ آج 14 فروری کا دن تھا۔ وہ صبح سویرے یونیورسٹی آ گیا تھا اور اب جانے کہاں گم ہو گیا۔ رمشا کے کلاس میں آنے سے 2 منٹ پہلے ہی وہ کلاس میں آیا۔ شیری پہلے سے ہی کلاس میں موجود تھا کیونکہ وہ آج یونیورسٹی شیری سے پہلے آیا تھا۔ اس نے ہمیشہ کی طرح سارا دھیان مس رابی پر لگایا اور پورے دھیان کے ساتھ لیکچر نوٹ کیا۔ جب رمشا چلی گئی تو وہ بھی شیری کے ساتھ باہر آیا۔ اب بتا، کہاں گیا تھا تو صبح صبح؟ وہ اسے تیسری بار یہ سوال پوچھ رہا تھا۔ ابھی تیرے سامنے گھر سے آیا ہوں۔ میں تیرے گھر سے ہو کر آ رہا ہوں۔ تو کس گھر سے آ رہا ہے؟ تھوڑے دن میں پتہ چل جائے گا کہ کہاں سے آ رہا ہوں۔ وہ اسے سسپینس میں ڈالتا ہوا چلا گیا۔ وہ اسٹاف روم میں بیٹھی تھی جب ایک لڑکا اندر آیا۔ میم، آپ کو میم ہانیہ بلا رہی ہیں، پچھلی بلڈنگ میں۔ وہ کہتے ہوئے باہر چلا گیا۔ رمشا کو سمجھ نہیں آیا کہ میم ہانیہ اسے وہاں کیوں بلا رہی ہیں۔ یہ یونیورسٹی کے پیچھے کی جانب ایک الگ بلڈنگ تھی۔ یہ جگہ پوری طرح سے سنسان نہیں تھی۔ کچھ ڈپارٹمنٹس کے لیے یہ جگہ مختص تھی۔ لائبریری بھی اسی بلڈنگ میں تھی۔ تھوڑا سا آگے بڑھی تو اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا، کیونکہ اب اس کے قدم جہاں پڑتے وہ زمین پھولوں سے سجی تھی، جیسے کسی نے پورا باغ لا کر اس کی قدموں میں بچھا دیا ہو۔ پوری بلڈنگ ہی پھولوں سے سجی ہوئی تھی، جیسے کوئی اسے ہاتھ سے پکڑ کر الگ دنیا میں لے آیا ہو۔ ریڈ ہارٹ والے بلون جن کو ملا کر انگلش کا الفابیٹ آئی لو یو بنایا گیا تھا۔ تب اس کی نظر پھولوں سے بنے ہارٹ پر پڑی، مگر اس کے چونکنے کی وجہ وہ ہارٹ نہیں، اس کے سامنے گھٹنوں پر بیٹھا، ہاتھوں میں ڈائمنڈ کی رنگ لیے حسن شیخ تھا، اس کا نالائق اسٹوڈنٹ۔ اس کے سر پر جیسے کسی نے تاروں بھرا آسمان الٹ دیا۔ وہ آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے لگی۔ اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ اسے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ آہستہ آہستہ وہاں اسٹوڈنٹس جمع ہونے لگے۔ جو بھی وہاں سے گزرتا وہ ٹھہر کر تماشا دیکھنے لگتا، کیونکہ یہ بات سب کو چونکا گئی تھی کہ حسن شیخ، بزنس ٹائکون اور اب مشہور سیاست دان ہادی شیخ کا بیٹا، ایک معمولی سی ٹیچر کے لیے گھٹنوں پر بیٹھا ہے۔ اس نے رنگ اس کے سامنے کرتے آنکھوں میں بے پناہ محبت سموئے کہا۔ بلیک شرٹ کے ساتھ بلیک لیدر کی جیکٹ پہنے وہ لال پھولوں سے بچھی زمین پر بیٹھا اسے مطالبہ کر رہا تھا۔ اس کا دماغ خراب ہونے لگا، ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگی۔ اس نے قدم پیچھے کی جانب موڑے،
جب حسن کی کہی بات نے اس کے قدم روک دیے۔ میں آپ سے محبت کرتا ہوں رابی۔ اس نے رمشا کو جاتے دیکھا تو جلدی سے بولا تاکہ وہ چلی نہ جائے، اور اگلے ہی لمحے ایک زناٹے دار تھپڑ حسن کی گال پر پڑا۔ وہ بے یقینی سے گال پر ہاتھ رکھے اسے دیکھنے لگا، جو آنکھوں میں بے یقینی اور غصہ لیے اسے گھور رہی تھی۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری یہ بکواس کرنے کی؟ تم جیسے گھٹیا شخص کو آئندہ میرے لیکچر میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ غصے سے خود کو مضبوط کرتی بولی، اور ایسے امیر زادوں سے وہ بچ کر رہتی، مگر پھر اسے ایسی کیا غلطی ہوئی کہ وہ اس کے بارے میں ایسا سوچنے لگا؟ حسن کی آنکھیں شعلے برسانے لگی۔ رمشا کہتی جانے لگی جب حسن نے رمشا کا ہاتھ پکڑتے اسے روکا۔ میں آپ کا بہت احترام کرتا تھا، مگر آپ نے سب کے سامنے تھپڑ مار کر اچھا نہیں کیا۔ وہ اس کے ہاتھ مضبوط گرفت میں جکڑے غصے سے بولا۔ رمشا ہاتھ چھڑانے لگی۔ اس کا ہاتھ حسن کی گرفت میں جیسے جل رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ آپ کو عزت اور محبت سے اپناؤں، مگر اب نہیں، اب میں آپ کو بتاؤں گا۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹکے سے چھوڑتا غصے سے وہاں سے چلا گیا، جبکہ اس طرح اس کا ہاتھ جھٹکنے سے رمشا لڑ کھڑا گئی۔ شہری اس کے پیچھے لپکا، جبکہ وہاں کھڑے سب اسٹوڈنٹس تماشا دیکھ رہے تھے۔ کچھ کی آنکھوں میں رمشا کے لیے ہمدردی تھی تو کچھ کی آنکھوں میں حسد۔ وہ ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے گھر پہنچا تھا اور اپنے کمرے کا دروازہ ٹھا سے بند کرتے ہوئے اپنے بال پکڑے زور سے چیخا، اور اگلے ہی لمحے وہ کمرے کا حشر بگاڑ چکا تھا۔ متعدد پرفیوم وہ ہاتھ مار کر گرا چکا تھا، تکیے اور کشن زمین پر دے مارے اور بیڈ کی چادر نوچ پھینکی۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی مجھے حسن شیخ کو تھپڑ مارنے کی؟ اس کی ہمت کیسے ہوئی؟ وہ زور سے چیختے ہوئے بولتا، پھر کوئی چیز اٹھا کر پھینکتا، کیونکہ حسن کا غصہ سہنے کی کسی بھی شخص میں ہمت نہیں تھی۔ کمرے کی ہر چیز کو بگاڑنے کے بعد وہ سائڈ ٹیبل سے سگریٹ کی ڈبی اور لائٹر اٹھا لایا اور بالکنی میں آ کھڑا ہوا۔ وہ سارا دن گاڑی اڑاتا پھرتا رہا، مگر غصہ کسی طور پر کم نہیں ہو رہا تھا، اور رات کے اس وقت وہ بالکنی میں کھڑا اپنے اندر اٹھتے غصے کو آگ کو دبا رہا تھا۔ باہر کی ٹھنڈی ہوا بھی جیسے اس کے غصے کو ٹھنڈا نہ کر پائی۔ وہ سگریٹ جلا کر پینے لگا، ایک، پھر دو، پھر بہت ساری، مگر غصہ تھا کہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ رمشا کو پسند کرتا تھا، اسی لیے اس کے پاس بار بار جاتا، کیونکہ وہ اسے دیکھتے رہنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ رمشا اس کی محبت کو قبول کر لے، مگر رمشا نے اسے یوں دھتکار کر اچھا نہیں کیا۔ وہ اب اسے حاصل کر کے ہی رہے گا، اس کی مرضی ہو نہ ہو، مگر اب وہ اس کی ضد بن گئی تھی۔ رمشا اسی وقت گھر چلی گئی۔ جس طرف یونیورسٹی میں سب اسے دیکھ رہے تھے، اسے یوں محسوس ہوا جیسے سب اسی کی غلطی ہے۔ اس کے یہ سب کرنے کی وجہ رمشا ہے۔ وہ گھر کیسے پہنچی اسے کچھ ہوش نہیں تھا، وہ بس اپنے وجود سے اس کے لفظوں کو مٹانا چاہتی تھی۔ گھر میں داخل ہوئی تو سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اماں اسے بلاتی رہی، مگر اس نے کچھ نہیں سنا۔ بیڈ پر پھینکتے عبایا اتارتے وہ واش روم میں بند ہو گئی۔ نل کھولے وہ اپنا ہاتھ رگڑ رگڑ کر صاف کر رہی تھی۔ اسے ابھی تک اس کے مضبوط ہاتھوں کی گرفت محسوس ہوئی، اس کا ہاتھ جیسے جل رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے شاور کے نیچے کھڑی ہوئی۔ جب باہر نکلی تو اس کے ہاتھ پاؤں نیلے پڑ چکے تھے۔ سردی میں بھی وہ ٹھنڈے پانی کے نیچے اتنی دیر کھڑی رہی۔ دوسری طرف وہ بھی بالکل اس کے جیسے ہی شاور کے نیچے کھڑا بھیگ رہا تھا۔ ٹھنڈا پانی اور اس کے کثرتی وجود سے ہوتا نیچے کو جا رہا تھا، اور وہ ایک ہاتھ دیوار پر ٹکائے جانے کون سی سوچوں میں کھڑا تھا۔ وہ دونوں ہی اذیت میں گھرے تھے۔ غلطی ان دونوں کو محسوس ہوئی۔ تکلیف شدید تھی۔ وہ اسے چھوٹا تھا، اس کا اسٹوڈنٹ تھا، اس کے بارے میں ایسا کیسے سوچ سکتا تھا؟ دوسری طرف اس کے دماغ میں یہی سب چل رہا تھا، وہ کیسے اسے رد کر سکتی تھی؟ وہ جس پر ہزاروں لڑکیاں مرتی تھیں، وہ ایک کو اشارہ کر دے تو لڑکیوں کی لائن لگ جائے، وہ کیسے اسے دھتکار سکتی تھی؟ تھوڑی دیر بعد وہ کمرے میں آیا اور اوندھے منہ بیڈ پر گرا۔ اس کے سر میں شدید درد تھا، اس کی آنکھوں کے کونے سے ایک آنسو چپکے سے گرا۔ وہ جلد ہی گہری نیند میں چلا گیا۔ صبح وہ یونیورسٹی نہیں گئی تھی، اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ کل والے تماشے کے بعد یونیورسٹی جائے۔
और लोगों की जांचती नजरों का मरकज बने। वो बेदिली से उठी, अली को नहलाकर खाना खिलाकर वो माँ के हवाले कराई और अपने कमरे में आते वो फ़ोन खोलने लगी। डेटा ऑन करते उसके फ़ोन पर ढेरों नोटिफिकेशंस मौसूल हुए। कई लोगों ने वहाँ पर वीडियो टैग कर रखा था। उसके कुलीग्स के ढेरों मैसेजेस थे और ऐसे ढेरों कमेंट्स जिस पर उसने कांपती उंगली से वीडियो खोल दी। तो कल वाला सारा मंजर उसकी आंखों के सामने आ गया जो किसी ने कैमरे में कैद कर लिया था, और अब वो सोशल मीडिया की जीनत था और वो वीडियो वायरल हो गई थी। वजह, इस वीडियो में थप्पड़ खाता हादी शेख का बेटा हसन था, जिसने टीचर को प्रपोज करते बदले में थप्पड़ खाया था। वीडियो के नीचे हजारों कमेंट्स थे जो उसके खिलाफ और कुछ उसके हक में थे, कुछ हमदर्दी भरे और कुछ हसद भरे ढेरों कमेंट्स। ये सब देखकर उसका सर चकरा गया। कल रात से जो उसे बुखार हुआ वो अपनी हद अब दिखा रहा था। उसका सर शदीद दर्द से फटने लगा। उसने जल्दी से फ़ोन फेंका जैसे वो कोई अछूत चीज़ हो। दूसरी तरफ हसन गहरी नींद में था जब उस पर शेरी का फ़ोन आया। हेलो, वो नींद में डूबी भारी आवाज़ में बोला। तू अभी तक सो रहा है? शेरी ने हैरत से सवाल किया। यहाँ इतना बड़ा मसला हो गया था और वो अभी तक सो रहा था? यानी वो इसके बारे में नहीं जानता था? ये पूछने के लिए फ़ोन किया है तुमने? वो बुरे मूड के साथ बोला और सीधा हुआ। तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? कितनी कयामत आन पड़ी है? वो बेजारी से बोला। एक तो उसकी नींद खराब कर दी थी, ऊपर से ऐसे सवाल। ये तू फ़ोन ऑन करके देख कि कयामत क्या आन पड़ी है। वो कहता कॉल काट गया। हसन ने उसे ज़रे लब गाली से नवाजा और फिर फ़ोन देखा जहां बहुत सारे मैसेजेस, इंस्टा के नोटिफिकेशंस और टैग शो थे। शेरी ने उसे वीडियो भेजी हुई थी। उसने ओपन किया और जैसे जैसे वो देखता गया उसका गुस्सा वैसे ही बढ़ता गया। उसने सोशल मीडिया पर भी वही वीडियो देखी जो वायरल हो गई थी। लोग उसको टैग कर रहे थे, उस पर वीडियोस बना रहे थे। उसने गुस्से से फ़ोन दीवार पर दे मारा। What the hell is this? वो गुस्से से कमरे में चक्कर लगाने लगा। उसे पता था ये वहाँ खड़े स्टूडेंट्स में से ही किसी का काम था। उसे रिमशा का ख्याल आया। थोड़ी देर बाद वो नीचे आया तो लाउंज में एलईडी पर फुल आवाज़ से न्यूज़ एंकर की आवाज़ गूंज रही थी जो गला फाड़ फाड़ कर बोल रही थी। नाजरीन, हम आपको बताते चलें कि मुल्क के मशहूर सियासी लीडर और मशहूर बिजनेस टाइकॉन हादी शेख के बेटे हसन शेख की वीडियो लीक हुई जिसमें वो किसी लड़की को प्रपोज करते हुए थप्पड़ खाते हैं। नाजरीन, ज़राए से पता चला है कि वो लड़की उनकी यूनिवर्सिटी टीचर हैं। बाकी की ये सब क्या है हसन? वो गुस्से से धाड़े। मुझे नहीं पता ये वीडियो किसने बनाई है, मैं ढूंढ लूंगा। हादी शेख ने उसकी बात गुस्से में काटी। मुझे ये बकवास मत बताओ कि ये वीडियो किसने बनाई। ये बताओ तुमने ये तमाशा क्यों किया? मैं उनको पसंद करता हूं। पसंद? माई फुट। तुम्हारे इस तमाशे की वजह से लोग मुझ पर बातें कर रहे हैं। इतने सालों में जो इज्जत मैंने, नाम कमाया, वो सब तुमने इस तमाशे की नजर कर दिया। आप मुझे थोड़ा सा वक्त दे दें, मैं पता लगा लूंगा ये किसका काम है। वो ये कहता गुस्से से घर से वॉकआउट कर गया। वो सबसे पहले उस शख्स को ढूंढना चाहता था और फिर रिमशा से बात करना। वीडियो किस चैनल पर पब्लिश हुई थी वो ये बात पता लगाना चाहता था और उसने ये काम अपने दोस्त को सौंपा था जो कि हैकर था। दूसरे दिन वो यूनिवर्सिटी गया तो उसे पता चला कि रिमशा उस दिन के बाद से यूनिवर्सिटी नहीं आई और ना ही किसी का उससे कोई राब्ता है। रिमशा जो उस दिन के बाद से घर से नहीं निकली थी और उसने फ़ोन भी बंद कर रखा था। आज वो डॉक्टर के पास गई थी क्योंकि उसे 2 दिन से काफ़ी तेज़ बुखार था और आज अम्मा के कहने पर वो डॉक्टर के पास आई थी चेकअप के लिए। फ़ोन भी आज ही ऑन किया था, तभी उसके फ़ोन पर अनजान नंबर से कॉल आई। उसने कॉल उठाई तो दूसरी तरफ से उसे जो इत्तला मिली वो साकित रह गई। उसे बताया गया था कि उसके बाबा का बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ है और उन्हें करीबी अस्पताल में ले जाया गया है। तभी वो रिक्शा रुकवाती उसमें बैठने ही लगी थी जब पीछे से किसी ने उसके मुंह पर रुमाल रखा
उसने अपने मुंह पर रुमाल हटाने की कोशिश की मगर गिरफ्त मजबूत थी। अगले ही लम्हे उसका वजूद साकित हो गया। वो बेहोश हो गई और चेहरे पर मास्क लगाए वो नामालूम अफराद जाने उसे कहाँ लेकर गए थे। उसे जब होश आया तो उसने हरकत करना चाही मगर उसके हाथ पैर कुर्सी से बांधे गए थे और वो एक पुरानी कोठी में बंद थी। उसे नहीं मालूम था वो किस वजह से यहाँ लाई गई है। तभी उसके जहन में झमाका सा हुआ। यूनिवर्सिटी वाला मंजर उसकी आंखों के पर्दे पर पूरी शिद्दत से लहराया। हसन ने कहा था कि वो इसे थप्पड़ का बदला लेगा, तो क्या वो उससे बदला लेना चाहता था? उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। इसके घर वाले इसे ढूंढ रहे होंगे, इसका बेटा मिस कर रहा होगा। उसे तो ये भी पता नहीं था कि उसे यहाँ आए कितना वक्त हुआ है। खोलो मुझे, कोई है? प्लीज मुझे जाने दो। जब कोई नहीं आया तो वो चीखने चिल्लाने लगी, हाथ छुड़ाने लगी। तभी किसी के वहां आने की आहट महसूस हुई। उसके ऊपर एक बल्ब लगा था जिसकी सारी रोशनी रिमशा पर पड़ रही थी। बाकी सारा कमरा अंधेरे में था। हेलो ब्यूटी। जो कोई भी था उसके सामने अंधेरे में कुर्सी पर बैठा था और उसके पीछे 2 आदमी खड़े थे। रिमशा उनमें से किसी की भी शक्ल ना देख सकी। कौन हो तुम? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? वो घबराती हुई बोली। जल्दी पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। ए, नकाब हटा इसके मुंह से। वो अपने आदमियों को हुक्म देते बोला जो रिमशा की तरफ बढ़े। मेरे पास मत आना, प्लीज, मैं कह रही हूं मेरे पास मत आओ। वो कहती रही मगर उन 2 लड़कों ने खींचकर उसके मुंह से नकाब हटा दिया। अगले लम्हे बालों की आबशार फिसलती हुई कमर पर गिरी। उसने गोल मोल सा जूड़ा बनाया होता था, वो खुल चुका था। पतले होंठ, नीली आंखें, बड़ी बड़ी पलकें और लंबे घने सिल्की बाल। वो बहुत खूबसूरत थी। उसकी उम्र 29 साल थी। वाह रिमशा, ब्यूटी। सामने बैठा शख्स खोए खोए अंदाज में बोला। उसे समझ आया हसन शेख ने तुम्हें प्रपोज क्यों किया था। वो नजरें झुकाए रो रही थी। उसकी बात पर उसे देखने लगी। मतलब वो हसन नहीं था? कौन हो तुम? तुम्हारे दुश्मन का दुश्मन। सामने वाले के जवाब पर वो उलझन का शिकार हुई। मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, प्लीज मुझे जाने दो। वो से इल्तिजा करने लगी। चली जाना ब्यूटी, इतनी जल्दी भी क्या है? वो खबासत से मुस्कुराते हुए बोला। वो उठते हुए उसके करीब आया, कुर्सी के बाजुओं पर दोनों तरफ से हाथ जमाए उसकी तरफ झुका। हमारा काम कर दो, फिर तुम आज़ाद हो। वो उसके चेहरे पर झुकने लगा था जब रिमशा ने चेहरे का रुख फेर लिया और वो हंसते हुए पीछे हट गया। शाम को अब्बा घर आए तो अम्मा ने उसे बताया कि रिमशा अभी तक घर नहीं लौटी। उन दोनों को भी इस वीडियो का इल्म था मगर कमज़ोर थे, कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि हादी शेख एक बहुत बड़ा नाम था। उस तक पहुंचना आसान नहीं था। अम्मा की बात सुनते रामेश के अब्बा परेशान हो गए क्योंकि शाम होने को थी और रिमशा अभी तक घर वापस नहीं आई थी। अली भी रो रो कर नढाल हो गया था। वो दोनों पुलिस स्टेशन आए थे रिपोर्ट लिखवाने के लिए। इंस्पेक्टर ने उनकी रिपोर्ट दर्ज की और उन्हें तसल्ली दी कि वो इसे ढूंढ लेंगे। मगर फिर ये बात भी मीडिया पर मशहूर हो गई कि हसन ने जिस लड़की से थप्पड़ खाया था वो अगवा हो चुकी है। न्यूज़ एंकर गला फाड़े ये न्यूज़ अवाम को सुना रही थी और वो बेयकीनी से स्क्रीन को तकने लगा जो रोज़ यूनी जाया करता था सिर्फ रिमशा के लिए कि एक बार वो आए तो वो उससे फिर बात करे। ये बात पता चलने पर कि वो अगवा हो चुकी है, इसके पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। अगले दिन वो यूनी किसी काम से गया तो वहाँ पुलिस पहले से ही मौजूद थी। पूछ-गूछ हो रही थी। सबने यही तस्दीक की कि हसन ने रिमशा को धमकी दी थी। यकीनन उसकी अगवा के पीछे हसन का हाथ है। इंस्पेक्टर ने उसे देखा तो उसकी तरफ बढ़ा। हसन शेख, हमें शक है कि आपने ही रिमशा को अगवा करवाया। सब गवाह आपके खिलाफ हैं। वो छड़ी सबकी तरफ इशारा करता उसे शक की नज़र से देखने लगा। आप अपना शक जाहिर करने मेरे घर आइएगा, वहीं पर बात होगी। और हाँ, वो जाते जाते मुड़ा, वारंट लेना मत भूलिएगा। वो उन्हें उंगली दिखाए वहां से चला गया। अगली सुबह वो सोकर उठा तो उसके कहे के मुताबिक इंस्पेक्टर उसके घर पहुंच चुका था।
हादी साहब, हमें ऊपर से ऑर्डर हैं कि हसन शेख को अरेस्ट किया जाए, क्योंकि जिस लड़की को इन्होंने धमकी दी थी वो अब कई दिनों से गायब हैं और उसके वालिदैन भी रिपोर्ट लिखवा चुके हैं। हसन शेख गिरफ्तारी से नहीं डरता, मगर आपका काम उन लोगों को ढूंढना है जिन्होंने रिमशा को गायब किया है। ये भी पता चल जाएगा, अब हमारे साथ चलें। कांस्टेबल ने उसे हथकड़ी पहनानी चाही तो उसने हाथ उठाकर इनकार कर दिया। मैं हथकड़ी नहीं पहनूंगा। ओके। इंस्पेक्टर ने इस बात में सर हिलाया और चलने का इशारा किया और फिर वो उनके साथ घर की दहलीज पार कर गया। पीछे हादी शेख बेबसी से सर पकड़ कर बैठ गए। पहले वो खबर और अब अगवा का तमाशा। उनका ऐसा कौन सा दुश्मन था जो एक तीर से दो निशाने कर रहा था? क्योंकि उनकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक रिमशा एक मामूली सी गरीब लड़की थी, वो ऐसी साजिश नहीं कर सकती थी। मीडिया ने यह बात काफ़ी उछाली कि रिमशा के अगवा के जुर्म में हसन शेख को अगवा किया गया है, लेकिन यह बात साबित ना हो सकी थी। कुछ घंटों में हादी शेख अपने वकील के साथ पुलिस स्टेशन में अपने बेटे की बेल करवा रहे थे। हसन उनके साथ बाहर निकल रहा था जब उसने रिमशा के वालिदैन को देखा। उनके पास एक छोटा सा बच्चा था जो बहुत रो रहा था। वो यकीनन रिमशा का बेटा था। उसे अली पर बहुत तरस आया। उसका दिल चाहा इस बच्चे को उठाए और अपने सीने से लगाए, जैसे एक बाप छुपा लेता है। हादी शेख ने हसन की बेल तो करवा ली, मगर उनकी बहुत बदनामी हुई। अपोजिशन उनसे किनारा करने लगी, क्योंकि इतनी बदनामी के बाद उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो इलेक्शन जीत पाएंगे। हसन ने हादी शेख से वादा किया था कि वो जल्द ही रिमशा को ढूंढ लेगा और ये सारा मामला ख़त्म कर देगा, मगर रिमशा का अभी तक कोई पता ही नहीं चल सका था। हसन ने जो काम अपने हैकर दोस्त को सौंपा था उसका नतीजा भी आ चुका था। वो चैनल किसी मशहूर यूट्यूबर का था। मुझे नहीं पता आप किस वीडियो की बात कर रहे हैं, उसने अनजान बनते हुए कहा। हसन ने उसे गिरेबान से पकड़ते एक मुक्का मारा और वो दूसरा मारने ही लगता जब उसने बीच में ही रोक लिया। मैं बताता हूँ, वो नाक से निकलता हुआ खून साफ करते बोला। मुझे ये वीडियो किसी आदमी ने बेची थी। उसने मुझे कहा था कि अगर मैं ये वीडियो अपने चैनल से पब्लिश करूँगा तो वो मुझे भारी रकम देगा। कौन था वो? हसन ने बेताबी से पूछा। मैं नहीं जानता उनको, लेकिन उन्होंने मुझे कॉल की थी और अगले ही दिन रकम मेरे अकाउंट में डाल दी थी। तुमने पैसों के लिए ये घटिया काम किया? कैसे? वो दीवाना बना उस पर मुक्के बरसा रहा था जब शहरोज ने उसे रोका। चलो यहाँ से, इसे मारने का क्या फ़ायदा? असल दुश्मन तो कोई और है। क्या तुम्हारे पास वो नंबर है जिससे तुम्हारे पास कॉल आई थी? शहरोज ने उस यूट्यूबर से पूछा। जी मेरे पास नंबर है। वो अपना फ़ोन दिखाने लगा और इन दोनों ने वो नंबर और जिस नंबर से पैसे ट्रांसफ़र हुए थे वो दोनों नंबर ले लिए और वहाँ से चले गए। मैंने तुम्हें कहा था इस राह पर मत चलो। तुम्हारी वजह से मैम रिमशा पता नहीं कहाँ और किस हाल में होंगी और उनकी फैमिली को क्या सफ़र करना पड़ा है। वो जो कोई भी है मैं उसे ढूंढूंगा और मैं कसम से उसे कुत्ते की मौत मारूंगा। वो जो शीशे से सर टिकाए आंखें मूंदे बैठा था नफरत से बोला। उसे समझ नहीं आ रहा था ये कौन सा ऐसा दुश्मन था जो यूं दुश्मनी निकाल रहा था। रिमशा बेहोश थी। जब उसके मुंह पर ठंडा पानी डाला गया तब उसने तड़प कर आंखें खोली तो सामने वही शख्स बैठा था जो उस दिन आया था। कैसी हो ब्यूटी? कोई तकलीफ तो नहीं हो रही ना यहाँ? सुना तुम्हारा आशिक बड़ी तकलीफ में है। बेचारा तुम्हारे अगवा के इल्ज़ाम में। वो आंखें फाड़े उसे देखने लगी। तुम्हें पता है तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हारे उस आशिक की वजह से। वो मेरा दुश्मन है और तुम उसकी मोहब्बत हो, यानी उसकी कीमती चीज़ मेरी मुट्ठी में है। वो उसके सामने बंद हाथ की मुट्ठी के साथ नफरत से बोल रहा था। रिमशा को उस लम्हे हसन से शदीद नफरत महसूस हुई, जिसके दुश्मन आज इसके दुश्मन बन बैठे थे। मैं यहाँ एक काम से आया था, एक्चुअली तुम्हें कुछ दिखाना था। वो फ़ोन की स्क्रीन उसके सामने करने लगा। फ़ोन पर रिमशा ने जो देखा वो उसे साकित करने को काफ़ी था। यहाँ इन दुश्मनों की कैद में रहने की अजियत एक तरफ
اور اپنے بیٹے کو ان کی قید میں بلکتا دیکھنے کی اذیت ایک طرف تھی۔ انہوں نے اس کے گھر والوں کو قید میں رکھا ہوا تھا، اس کے اپنے گھر میں۔ وہ لوگ اسے تڑپائے رکھنا چاہتے تھے۔ جب اس نے اسکرین آف کی تو وہ رونے لگی۔ وہ لڑکی تھی، مضبوط ہو سکتی تھی، مگر ایک ماں اپنے بچے کے معاملے میں، پلیز میرے بچے کو چھوڑ دو، میرے گھر والوں کو چھوڑ دو۔ وہ اس کے سامنے منت کرنے لگی۔ چھوڑ دیں گے، پر تمہیں ہمارا ایک کام کرنا ہوگا۔ کون سا کام؟ تم ویڈیو بناؤ گی اور کہو گی تمہیں اغوا کرنے والا حسن شیخ ہے، اور تمہارے بیٹے کو تکلیف پہنچانے والا بھی حسن شیخ ہے۔ تم حکومت سے یہ اپیل کرو گی کہ حسن کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے، پھر میں تمہیں اور تمہارے بچے کو چھوڑ دوں گا۔ میں کیسے مان لوں کہ تم ہمیں چھوڑ دو گے؟ بلیو می، میں خوبصورت لڑکیوں سے کیا وعدہ کبھی نہیں توڑتا۔ اس نے انگلی کے پوروں سے اس کے گال کو چھوا تو وہ نفرت سے رخ موڑ گئی۔ تو پھر بتاؤ، کیا تمہیں منظور ہے؟ منظور ہے، وہ کانپتی آواز سے بولی۔ السلام علیکم، میں رمشا ہوں۔ آپ سب مجھے جانتے ہوں گے، اور یہ بھی جانتے ہوں گے کہ میں اغوا ہوئی، اور اغوا کرنے والا اور کوئی نہیں، حسن شیخ ہے، جس نے تھپڑ کا بدلہ مجھ سے اس طرح سے لیا۔ اس نے اتنے دن مجھے قید کیے رکھا، اور میرے گھر والوں اور میرے بیٹے کو بھی قید کیا، ان کو جسمانی اذیت دی۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کرتی ہوں، مجھے انصاف دلائیں۔ میری حکومت سے بھی یہی اپیل ہے کہ حسن شیخ کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ یہ ویڈیو، حسن شیخ، وہ کیا پاگل ہو چکی ہے؟ وہ مجھ پر ایسا الزام کیسے لگا سکتی ہے؟ میں یہاں اتنے دنوں سے اس کے لیے خوار ہو رہا ہوں، اور وہ اوپر سے مجھ پر ہی الزام تراشی کیے جا رہی ہے۔ یہ عورت برداشت سے باہر ہے۔ وہ گریبان کے بٹن کھولے تیزی سے بول رہا تھا۔ اس پر اسے خود پر بھی غصہ آ رہا تھا کہ اس عورت کے معاملے میں وہ ایسا کیوں تھا۔ اس نے یہ خود سے سب نہیں کہا، اس سے کہلوایا گیا ہے۔ شہروز نے اسے چونکا دیا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جس نے اغوا کیا تھا اس نے انہیں اور ان کی فیملی کو چھوڑنے کی یہی شرط رکھی ہوگی۔ تمہیں یاد ہے پرسوں جب ہم ان کے گھر گئے تھے تو ان کا گھر بند تھا؟ ہو سکتا ہے انہوں نے ان کے گھر والوں کو بھی باندھی بنا لیا ہو۔ وہ جو کوئی بھی ہے بہت شاطر ہے۔ تبھی شہروز کا فون بجا۔ دوسری طرف جو کہا گیا اس نے شہروز کو بری طرح سے چونکا دیا۔ ویڈیو بیچنے والا ہادی شیخ کے مقرب انور خالد کا بھانجا شجاع تھا۔ وہ انہی کی یونی میں پڑھتا تھا۔ یقیناً اس نے وہ ویڈیو بنائی تھی اور پھر بیچی تھی۔ رمشا کو گھر آئے دوسرا دن تھا۔ اس ویڈیو سے کچھ لوگ اس کے مخالف ہو گئے تھے تو کچھ اس کے ہمدرد۔ سوشل میڈیا پر جسٹس فور رمشا کا ہیش ٹیگ استعمال کیا جانے لگا، اور ان سب سے ہادی شیخ کی ساکھ پر بہت فرق پڑا۔ اب اس لڑکی کو تم ہینڈل کرو گے یا میں اپنے طریقے سے کروں؟ میں انہیں دیکھ لوں گا ڈیڈ۔ تمہارے پاس وقت بہت کم ہے۔ الیکشن سے پہلے پہلے یہ سب ختم کرو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ رمشا کی اس ویڈیو کے بعد ہادی شیخ کا یہ رد عمل تھا۔ وہ رات علی کو سلا رہی تھی جب اس کا فون بجا۔ اس نے میسج اوپن کر کے دیکھا تو حسن کا میسج تھا۔ وہ اس سے ملنا چاہتا تھا۔ وہ جب سے واپس آئی تھی روز اسی طرح کے میسیجز آتے تھے حسن کے کہ وہ اسے ملنا چاہتا تھا، اسے بات کرنا چاہتا تھا۔ اب وہ یہ جانتی تھی کہ حسن اسے کیوں بات کرنا چاہتا ہے۔ اس ویڈیو کے بعد انسپیکٹر نے پھر سے حسن کو اریسٹ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر ہادی شیخ نے یہ معاملہ وہاں تک جانے ہی نہیں دیا۔ وہ اب سارا معاملہ حسن پر چھوڑ چکے تھے۔ رمشا کسی کام سے باہر نکلی تھی جب حسن نے اس کا راستہ روکا۔ وہ گاڑی سے اترتے اس کے سامنے آیا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، جاؤ۔ وہ اسے زبردستی گھسیٹتے گاڑی میں ڈالتا گاڑی چلانے لگا، اور اگلے لمحے گاڑی ہواؤں سے باتیں کرنے لگی۔ وہ اس کا منہ ٹیپ لگا کر بند کر چکا تھا اور ہاتھ اس نے رومال سے باندھ دیے تھے تاکہ وہ اسے گاڑی چلاتے ڈسٹرب نہ کرے۔ وہ اسے اپنے اپارٹمنٹ میں لے آیا، نرمی سے اس کے منہ سے ٹیپ ہٹائی اور اس کے ہاتھ کھولے۔
کیوں مجھے مجبور کرتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ سختی سے پیش آؤں؟ اس کے چہرے پر آئی لیٹ کو کان کے پیچھے کیا۔ آپ جانتے ہیں آپ کو اغوا میں نے نہیں کیا تھا۔ ہاں، وہ تم نہیں تھے، تمہارا دشمن تھا، اور تم اس سے بھی بدتر ہو۔ تم کیوں میری جان کا عذاب بنی ہوئی ہو؟ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی دھکا دیتی بولی، جان کیوں نہیں چھوڑ دیتے تم میری؟ پلیز میری زندگی سے چلے جاؤ۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی۔ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اس نے تڑپ کر رمشا کے ہاتھ تھامے، جو اس سے نفرت کرنے کا دعویٰ کرتا تھا، وہ جس کی وجہ سے اس نے جیل کاٹی تھی، وہ جس کی وجہ سے اس کے باپ کی ساکھ خراب ہوئی تھی، وہ اس کے سامنے بڑی عاجزی سے اپنی محبت جتا رہا تھا۔ مجھے تمہاری محبت نہیں چاہیے، اتنی سی بات تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ میں طلاق یافتہ ہوں، میرا ایک بیٹا ہے۔ میں سب جانتا ہوں، پھر بھی آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ آپ مجھ سے نکاح کر لیں، میں سب ٹھیک کر لوں گا۔ وہ جیسے اسے اپنی محبت کی بھیک مانگ رہا تھا۔ میں تم سے نکاح کبھی نہیں کروں گی۔ اب اگر آپ مجھ سے نکاح نہیں کریں گی تو میں خود کو شوٹ کر لوں گا، اور میں ایسا کر دوں گا۔ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ وہ بے بسی سے چیخی۔ کیونکہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، وہ اتنی ہی نرمی سے بولا۔ آپ مجھے نہ ملی تو میں مر جاؤں گا۔ میں تمہیں مل گئی تو میں مر جاؤں گی، وہ بے بسی سے بولی۔ میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں مولوی اور گواہوں کے بیچ بیٹھے تھے۔ ایجاب قبول کے بعد وہ سب چلے گئے، اور ایک بار پھر وہ دونوں ہی کھڑے تھے۔ حسن کے مجبور کرنے پر رمشا نے یہ قدم اٹھایا تھا۔ اس نے کہا تھا اپنی جان لے لے گا۔ وہ اپنی جان لینے کے در پہ تھا، اور اسے آخر کار اس کی بات ماننا پڑ گئی۔ اس نے جب یہ نکاح والی بات ہادی شیخ کو بتائی تو وہ خوش ہوا، کیونکہ اس طرح سے سب معاملہ حل ہو جائے گا، کیونکہ رمشا کو حسن نے اپنی عزت بنا لیا تھا۔ ہادی شیخ نے رمشا کے گھر والوں سے بات کر کے ان کی شادی کرا دی، اور آج ان دونوں کا ولیمہ تھا۔ سلور کلر کی میکسی میں وہ نفیس نیکلیس پہنے، میک اپ اور بالوں کو ایک طرف سے آگے کو کیے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ بلیک کلر کا 3 پیس پہنے آج حسن کے چہرے پر ایک الگ ہی مسکراہٹ تھی۔ وہ حد سے زیادہ خوش تھا، اور اس کی محبت اب اس کے پاس تھی۔ اب ان کی ساکھ بھی بچ گئی تھی۔ ہادی شیخ الیکشن میں جیت چکے تھے، کیونکہ حسن کا کوئی بھی جرم ثابت نہیں ہوا تھا۔ یہ منظر ایک ویسی ہی کال کوٹڑی کا تھا جہاں رمشا کو رکھا گیا تھا، مگر یہ کال کوٹڑی الگ تھی، اور یہاں کا قیدی بھی الگ تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا اس کے ہاتھ مضبوطی سے بندھے تھے، اور آنکھوں پر پٹی بندھی تھی، جبکہ منہ میں کپڑا ٹھونسا گیا تھا۔ تبھی حسن آیا۔ اس نے شجاع کی آنکھوں سے پٹی کھولی تو اس نے آنکھیں کھولتے اسے دیکھا۔ وہ بے آب مچھلی کی طرح تڑپنے لگا، اپنے ہاتھ چھڑانے لگا۔ مجھے عجیب سا محسوس ہوتا ہے، تم نے انہی ہاتھوں سے اسے چھوا ہوگا، ہے نا؟ اس کے بندھے ہاتھ پر تیز دھار چاقو پھیرتے بولا، تو وہ خوف سے زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگا۔ ان غلیظ آنکھوں سے دیکھا ہوگا؟ تو بتاؤ کیا کرنا چاہیں تمہارے ساتھ؟ گولی سے ماروں یا چاقو سے؟ چوائس تمہاری ہے۔ وہ اس کی مرضی پوچھنے لگا۔ شجاع زور زور سے آوازیں نکالنے لگا۔ شاید وہ اسے کچھ کہنا چاہتا تھا، شاید جان بخش دینے کی بھیک۔ اوکے، میں خود ہی ڈیسائیڈ کر لیتا ہوں۔ وہ اس کا جواب نہ ملنے پر خود ہی اس کی طرف بڑھا۔ شہروز ویڈیو بنا اور اس کی ماما کو بھیج، جس کے لیے اس نے حسن سے دشمنی لی، اور شہروز اس کی ویڈیو بنانے لگا۔ ویڈیو میں صرف شجاع ہی دکھائی دے رہا تھا۔ انور خالد نے جب یہ ویڈیو دیکھی تو فون ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گرا۔ ان کا اکلوتا بھانجا، جسے وہ جان سے زیادہ پیار کرتے تھے، وہ اس دنیا میں نہیں رہا تھا۔ ویڈیو بھیجنے والے نے بڑی بے رحمی سے اسے قتل کیا تھا، اور ان کے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں تھا، مگر وہ جانتے تھے کہ یہ ان کے دشمنوں کا کام ہے۔ رمشا نے حسن سے شادی تو کر لی تھی، مگر اب وہ اس کے ساتھ خوش نہیں تھی۔
ہادی شیخ کا رد عمل دیکھتے اسے یہی سمجھ آیا تھا کہ حسان نے یہ سب کچھ باپ کی ساکھ کی خاطر کیا ہے۔ وہ حسن سے اور زیادہ بدگمان ہو گئی، جبکہ اس کے برعکس علی بہت مانوس ہو گیا تھا حسن کے ساتھ۔ وہ دن رات حسن کے ساتھ رہتا۔ تم نے یہ سب اپنے باپ کی ساکھ بچانے کے لیے کیا تھا نا؟ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اسی لیے آپ سے زبردستی نکاح کیا۔ نہیں حسن شیخ، آپ نے مجھ سے زبردستی نکاح اس لیے کیا تاکہ آپ کے والد کی عزت بچ جائے، ان کی سیاست کی کرسی بچ جائے، وہ الیکشن جیت جائیں۔ کیا میں ٹھیک کہہ رہی ہوں؟ ولیمے کے اگلے دن وہ اس بات پر بحث کر رہی تھی۔ آپ کیوں مجھ سے بدگمان ہو رہی ہیں؟ بدگمان ان سے ہوا جاتا ہے جن کے بارے میں اچھے خیالات رکھے جائیں۔ آپ کب میری محبت کو تسلیم کریں گی؟ کبھی نہیں، وہ یہ جواب دیتی کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس نے اپنا اور حسن کا رشتہ تسلیم کر لیا تھا۔ وہ اسے محبت نہیں کرتی تھی، مگر اپنا شوہر تسلیم کرتی تھی، اور علی اسے اپنا باپ۔ حسن علی کو بیٹے کی طرح رکھتا تھا اور باپ بن کر اس کے ساتھ رہتا۔ حسن، تمہاری اپنی اولاد کب ہوگی؟ یہ تو پرایا بچہ ہے، کب تک تم اس سے ہی وفا کرو گے؟ وہ سب کھانا کھا رہے تھے اور حسن علی کو گود میں بٹھائے خود اسے کھلا رہا تھا، جب سونیا، ہادی شیخ کی بیوی، نے ٹوکا۔ اس نے مسکراتے ہوئے ان کی طرف دیکھا۔ یہ بھی میرا ہی بچہ ہے، اور اگر بچوں کی ضرورت محسوس ہوئی تو وہ بھی کر لیں گے، کیوں بیگم؟ اس نے مسکراتے ہوئے رمشا کو بھی ٹوک دیا تو اس نے شرم کے مارے نظریں جھکا لی۔ وہ دونوں یوں ہی رہنے لگے۔ کبھی رمشا اس سے بہت لڑتی اور وہ بس اسے مناتا رہتا، کبھی وہ خاموشی سے اس کی ہر بات مانتی۔ یہ کچھ دنوں بعد کی بات ہے جب وہ لوگ ہادی شیخ کے کسی دوست کی بیٹی کی سالگرہ میں انوائٹڈ تھے۔ وہ وہاں گئے تو تانیہ کا سارا فوکس ہی حسن پر تھا۔ وہ اسے لیے اپنے دوستوں سے ملواتی، کبھی اپنی نہ ختم ہونے والی باتیں بتاتی۔ وہ دور کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ علی کو اس کی نانی کے پاس چھوڑ آئے تھے اور یہاں کر موصوف لڑکیوں کے ساتھ فلرٹ کر رہے تھے۔ کم از کم رمشا کو تو یہی لگ رہا تھا۔ وہ اس کی غضبناک نظریں محسوس کر رہا تھا۔ اتنی دیر سے اسے معلوم تھا کہ وہ غصہ ہوگی۔ تقریباً پارٹی ختم ہونے والی تھی جب وہ آیا۔ اب وقت ملا تھا رمشا کے لیے۔ تقریباً سبھی لوگ جانے والے تھے تو وہ بھی گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ سارا راستہ ہی وہ خاموش رہی، اس نے کوئی بات نہ کی، اور حسن جانتا تھا یہ خاموشی کس لیے ہو رہی ہے۔ آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ میں کیوں تم سے ناراض ہونے لگی؟ آئی ایم سوری۔ کس لیے؟ آپ کو وقت نہ دینے کے لیے؟ کوئی بات نہیں، وہ تمہاری دوست تھی، اس کو تمہارے وقت کی زیادہ ضرورت تھی۔ میرا وقت صرف آپ کے لیے ہے۔ یہ ان سے جا کر بولو جو تمہیں جانتے نہ ہو، وہ جلے کٹے انداز میں بولی۔ میں سوری، وہ میری جان نہیں چھوڑ رہی تھی، میں کیا کرتا ڈارلنگ؟ مجھے ان فضول ناموں سے مت بلایا کرو، اور تم نے جان چھڑائی ہی نہیں ہوگی نا؟ سب دیکھ رہی تھی میں کہ کیسے ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے اس چڑیل کے ساتھ۔ اس کے اس جلے انداز میں کہی باتیں سن کر وہ زور سے ہنسا اور پھر ہنستا ہی چلا گیا۔ آپ جیلس ہو رہی ہیں بیگم؟ میں کیوں جیلس ہونے لگی؟ جس کے ساتھ مرضی رہو تم۔ میری پیاری بیگم، آئی پرومس آئندہ نہیں ہوگا ایسا۔ مجھ پر صرف آپ کا حق ہے اور یہ حق آپ کو ہی ملے گا۔ وہ دونوں لڑتے جھگڑتے علی کو لیتے گھر پہنچے۔ وہ دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے تھے۔ اب کوئی مشکل، کوئی تکلیف نہیں تھی، کوئی ایسا دشمن نہیں تھا جو ان دونوں کو ایک دوسرے سے دور کرتا۔ وہ دونوں ہمیشہ کے لیے ایک ہو گئے تھے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔